بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے اللہ پاک کے کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو چلیں کہانی کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ شبی میری جان، زاروں قطار رونے کی آواز سن کر نوحہ باغی باغی آئی۔ اس کے پیچھے آنکھیں ملتا صفی تھا۔ نوحہ نے بے دردی سے شبی کی پیٹھ پر ہاتھ مارا۔ کیوں رلا رہی ہو امی کو؟ اس نے اور مضبوطی سے صفورہ کو پکڑا۔ لیکن آپ دونوں رو کیوں رہی ہیں؟ دہلیز میں پڑا شبی کا بیگ اور جوتوں سمیت صفورہ سے لپٹی شبی دیر رات ٹریکنگ سے لوٹ کر بے ہوش ہو کر سویا۔ صفی پوری طرح جاگ گیا تھا۔ امی، نوحہ نے صفورہ کو پکارا۔ وہ دونوں روئے جا رہی تھی، گویا لفظوں کی جگہ آنسوں کے ذریعے گفتگو کر رہی ہوں۔ صفورہ نے ہی اسے زبردستی مجھ سے الگ کیا۔ بس کرو، انہوں نے شبی کے آنسو پوچھے جس کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ اندر چلو، اس کے گرد بازو لپیٹ کر وہ اسے لے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ کوئی مجھے بھی بتائے گا چل کیا رہا ہے یہاں؟ صفی پہلے دروازے سے غائب ہوتی صفورہ اور شبی کو دیکھا، پھر نوحہ کو۔ تم فریش ہو کر آؤ، میں ناشتہ بناتی ہوں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ اس کا جواب سنے بنا ہی وہ کچن میں چلی گئی۔ صفی جانتا تھا اس کے پیچھے کچن میں جانا فضول ہے، اب وہ ناشتہ بنانے کے بعد ہی منہ کھولے گی۔ صفورہ کے کمرے کے باہر گنسویاں لینا بھی انتہائی غیر اخلاقی حرکت تھی، سو اس نے چپ چاپ اسے ہانے کا رخ کیا۔ میں نہیں ملی ان سے امی، صفورہ کے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی اس نے کہا۔ کیوں وہاں نہیں گئی تو پھر کل پورا دن کہاں تھی تم؟ وہ حیران ہوئی۔ میں ان کے گھر تک گئی تھی اور وہاں احساس ہوا کہ ان کی جستجو یا ان سے ملنے کی خواہش نے مجھے یہاں نہیں پہنچایا، بلکہ دکھ، غصہ اور جلد بازی مجھے وہاں لائی ہے۔ میری امی آپ ہیں، پھر میں وہاں کس لیے جاتی؟ اس لیے ان کے گیٹ سے واپس پلٹ آئی۔ ذرا دیر پہلے تھمے آنسو پھر رواں ہو گئے۔ پھر اب یہ رونا کس لیے؟ صفورہ نے اس کے آنسو صاف کیے۔ مجھے معاف کر دے امی، بہت بدتمیزی کی میں نے، اور یوں بتائے بغیر رات میں گھر سے نکلنا بھی بہت بڑی غلطی تھی۔ اس نے صفورہ کے ہاتھ تھامے۔ آپ کو جتنا غصہ ہے سب اتار لے مجھ پر، بلکہ پیٹے مجھے۔ غصہ کیوں ہوں گی میں؟ تم صدمے اور غصے میں تھی، تمہارا ہر رد عمل فطری اور جائز تھا۔ اس کا احساس جرم اور پچھتاوا پھر عود آیا۔ سمیرہ کے متعلق تمہیں نہ بتانا غلطی اور تمہارے ساتھ زیادتی تھی امی، اس نے احتجاج بلند کیا۔ آج سن لو بیٹا، پھر اگر تم چاہو تو ہم اس بارے میں دوبارہ بات نہیں کریں گے۔ تم سے راز رکھنے کے پیچھے تمہارے ابو کی سمیرہ سے نفرت تھی، یا پھر تم سے محبت، یا پھر دونوں؟ جو بھی تھا، انہوں نے سارے خاندان سے وعدہ لیا تھا کہ تم سے کوئی اس کا ذکر نہ کرے۔ سمیرہ تمہاری دادی کی پسند تھی، وہ گھر میں سب سے چھوٹی اکلوتی بہن اور اسی لحاظ سے لاڈ پیار میں حد سے زیادہ بگڑی اور ضدی تھی۔ پتہ نہیں وہ شادی کے لیے کیسے راضی ہوئی تھی، یا پھر زبردستی شادی کی گئی تھی۔ شادی کے بعد اس نے اپنا مزاج، پھر ناپسند اور پھر چھٹکارا پانے کی خواہش کو راز نہیں رکھا تھا، مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جلد ہی تمہاری خوشخبری ملی۔ تمہارے ابو اور سمیرہ دونوں کی فیملیوں نے تمہاری دنیا میں آنے تک اسے رشتہ نبھانے پر راضی کیا تھا۔ یہ سب مجھے تمہارے ابو نے بتایا تھا۔ تم نے بالکل ٹھیک کہا تھا، کسی کو بھی حق نہیں تھا کہ تم سے تمہاری جنم دینے والی ماں کو چھپایا جاتا۔ تم کم عمر اور ناسمجھ تھی، تب تک تمہیں نہ بتانا درست تھا، لیکن مناسب وقت پر تمہیں اعتماد میں لے کر بتا دینا چاہیے تھا۔ اتنی اہم اور اپنی ذات سے جڑی بات کا اس طرح کھلنا کوئی معمولی حادثہ نہیں ہے۔ تمہارے ابو سمیرہ کے مزاج اور عمل کی وجہ سے تمہیں اس دکھ اور تکلیف سے بچانا چاہتے تھے۔ اس نیک نیتی کے باوجود بھی تمہیں بے خبر رکھنا صحیح نہیں تھا، اور اس غلطی میں تمہارے ابو کے ساتھ میں بھی برابر شامل ہوں۔ تم ہم دونوں کو معاف امی، وہ تڑپ کر بولی، مجھے اس طرح گناہ گار تو نہ کریں۔ گناہ ہم سے ہوا ہے بیٹا، اور معافی مانگنے کے لیے عمر اور رتبہ نہیں دیکھا جاتا۔ نہیں امی، اس سارے معاملے میں کسی کو معافی چاہیے تو وہ میں ہوں۔ کوئی معافی وافی نہیں، بس آئندہ خیال رکھنا، کتنا بھی غصہ ہو ایسے آدھی رات کو تنہا گھر سے نہیں نکلنا۔ صفورہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ کان پکڑتی ہوں، پھر کبھی ایسی حرکت نہیں کروں گی۔ اس نے باقاعدہ کان پکڑے۔
اپنی امی کو چھوڑ کر مجھے کہیں نہیں جانا۔ تمہاری اور میری محبت جیسی ہی مسلم حقیقت سے میرا اور تمہارا رشتہ ہے بیٹا۔ اسے جھٹلانے اور نہ ماننے کی کوشش ایسے ہی بے سود ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ تم میری بیٹی نہیں ہو۔ صفورہ کی آواز رنگ گئی تھی۔ جلد بازی میں اور جذباتی ہو کر ابھی کوئی فیصلہ مت کرو، خود کو وقت دو، مگر اسے سر پر سوار مت کرو۔ آخر میں تم جو بھی طے کرو ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ اب مجھے بھی کوئی بتائے گا؟ میں اس سے زیادہ صبر نہیں کر سکتا۔ صفی گیلے بال تولیے سے صاف کرتا اندر آیا۔ ہٹو سامنے سے۔ اس کے پیچھے ہی ٹرے لیے نوحہ برآمد ہوئی۔ صفی نے فوراً ایک طرف ہو کر اسے جگہ دی۔ پہلے ناشتہ کر لے امی، اس نے صفی کو اشارے سے تپائی پلنگ کے سامنے رکھنے کو کہا۔ صفی نے فوراً تمیل کی، امی نے کل سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ ٹرے تپائی پہ رکھتے ہوئے اس نے کڑی نظروں سے شبی کو گھورا۔ امی، اسے شدید ندامت نے گھیرا۔ ہاں لاؤ، بڑی بھوک لگی ہے۔ شبی نے آملیٹ اور روٹی کی پلیٹ اٹھا کر صفورہ کے سامنے رکھی۔ یہ ان کا پسندیدہ ناشتہ تھا۔ اسے کل کے باسی پلاؤ کی طرف ہاتھ بڑھاتے دیکھ کر نوحہ نے اس کے ہاتھ پر چپت لگائی۔ گندی، پہلے منہ ہاتھ تو دھو لو۔ وہ خاموشی سے ہاتھ دھونے اٹھ گئی۔ ابھی اسے منانے کا مرحلہ باقی تھا، سو اسے چھیڑنا عقل مندی نہیں تھی۔ مزید سسپینس میری برداشت کے باہر ہے۔ صفی نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے اعلان کیا۔ مجھ سے پہلے تمہارے ابو کی شادی سمیرہ سے ہوئی تھی۔ کھاتے ہوئے صفورہ نے بڑے سکون سے شروعات کی۔ گرم گرم چائے چھلک کر صفی کے پیروں پر گری۔ حیرت اور صدمے کے مارے باوجود تکلیف کے اس کے منہ سے آواز ہی نہیں نکلی۔ اب کچھ کہیں بھی؟ پچھلے 1.5 گھنٹے سے اس کی زبانی ساری رداعت سننے اور سارے سوال جواب کے بعد اب وہ اسے گھورے جا رہی تھی۔ اچھی طرح سوچ لے، یہی ایک بات ہے یا اور بھی کچھ پا رکھا ہے مجھ سے؟ قسم لے لے مما، یہ بھی کوئی کارنامہ نہیں تھا، اسی لیے نہیں بتایا، بلکہ اسی لیے آپ بے خبر رہیں۔ تو انہیں صاحبہ والی بات بتا کر میری ماں والی حس مشکوک کرتی ہے۔ میری پیاری ماں جہاں نے تسمیہ کے شانوں پر اپنے ہاتھ رکھے، اپنی صلاحیت پر شک نہ کریں۔ صاحبہ آپ کے رڈار تک اس لیے نہیں پہنچ سکی کیونکہ وہ میرے دل کی رینج سے باہر ہی تھی، اور اب رحم کرے اس بھوکے پر، کچھ کھانے کو دے۔ گھر پہنچ کر وہ نہانے کے بعد بے خبر سو گیا تھا۔ اس کی جاگتے ہی تسمیہ اس کی کلاس لینے آ گئی تھی۔ ہاں چل، وہ جو دونوں پیر سمیٹ کر بیٹھی تھی، پیر نیچے لٹکا کر چپلیں پہننے لگی۔ ساتھ میں کھانا کھاتے ہیں۔ پلنگ سے اٹھتے ہی انہیں یاد آیا، اور وہ شبی اسے گھر تک چھوڑنے گیا تھا۔ وہ صاحبہ کے ساتھ ہی شبی کی کہانی بھی سن چکی تھی۔ نہیں، اس کے کہنے پر پنویل اسٹیشن ڈراپ کیا تھا۔ پوچھ تو لے حریت سے گھر پہنچ گئی یا نہیں۔ وہ اس کے روم کا دروازہ کھول کر باہر نکل رہی تھی۔ اس نے مجھے اپنا نمبر دیا نہ ایڈریس، وہ بھی ان کے پیچھے تھا۔ ایسا کیوں؟ وہ دروازے کے باہر ہی رک گئی۔ وہ کل کا دن واقعات لوگ کچھ بھی یاد نہیں رکھنا چاہتی۔ اتنی سی عمر، اور وہ وہی کھڑی افسوس کرنے لگی۔ مما، کھانا؟ ہاں چل چل، تیرے لیے میں بھی ابھی تک بھوکی ہوں۔ اس نے صفورہ تک عمران کے لیے اپنی ہاں پہنچا دی تھی۔ نوحہ کے آگے ہاتھ جوڑ کر سوری کہنے کی دیر تھی، وہ اس کے گلے لگ کر رو پڑی۔ اس انکشاف سے اسے بھی اتنا ہی صدمہ اور دکھ پہنچا تھا جتنا شبی کو۔ شبی نے آنسو بہائے، بول کر بھڑاس نکالی اور پھر غصے میں گھر سے نکل گئی، لیکن نوحہ کچھ نہیں کر سکی تھی۔ وہ صرف شبی کو اپنا غصہ دکھا سکتی تھی اور جتا سکتی تھی، سو وہی کر رہی تھی۔ صفی کی غیر موجودگی میں صفورہ کی خاطر اس نے اس وقت خود کو سنبھال لیا تھا۔ شبی نے صاحبہ والا حصہ نکال کر جہاں کے متعلق ان تینوں کو سب بتا دیا تھا۔ صفورہ نے فوراً ہی اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے فون نمبر مانگا۔ فون نمبر نہ ہونے کا قصور اپنی یادداشت کے سر لگانا اس کے لیے بہت آسان تھا۔ نوحہ کی سالگرہ تھی، عموماً وہ چاروں ہی گھر میں منا لیا کرتے تھے، لیکن آج بڑی پھپھو اپنی بیٹی لائبہ کے ساتھ اس جشن میں شریک تھیں۔ کیک کاٹنے کے بعد بقول لائبہ ان سب کا فوٹو سیشن چل رہا تھا۔ شبی، میرے ساتھ آؤ ذرا۔ صفورہ کچن میں گئی تو بڑی پھپھو نے اس سے کہا، ہاں آپ دونوں جائیں، بہت فوٹوز ہو گئیں آپ کی، اب صرف نوحہ باجی کی باری۔
14 سالہ لائبہ کو گلابی سی باربی ڈول جیسی نزاکت اور اسٹائل والی اپنی یہ باجی بڑی باتی تھی۔ چلیں پھپھو، اسے لگا وہ عمران کے بارے میں کوئی بات کریں گی۔ تمہیں سمیرہ کے متعلق کسی نے بتایا؟ کمرے میں پہنچتے ہی پھپھو نے جو سوال کیا وہ بالکل غیر متوقع تھا۔ تم اس سے ملنے گئی تھی نا؟ اسے حیرت زدہ دیکھ کر پھپھو نے جیسے وضاحت کی۔ لیکن آپ یہ سب کیوں پوچھ رہی ہیں؟ مطلب یہ صحیح ہے، پھپھو نے رازداری سے کہتے ہوئے کھلے دروازے کی طرف دیکھا۔ مجھے سمیرہ کا فون آیا تھا۔ اسے خبر ملی تھی کہ ممبئی سے کوئی لڑکی اس کا پتہ پوچھتی اس سے ملنے آئی تھی۔ اس نے لڑکی کا جو حلیہ بتایا وہ تمہارا ہی تھا۔ ہاں میں ہی گئی تھی۔ پھر اس سے ملی کیوں نہیں؟ میرے پاس اس کا نمبر اور پھپھو مجھے ان میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ دلچسپی کیسے نہیں؟ شبی وہ بہت رو رہی تھی۔ تم مل لو اس سے، مجھے تو بہت رحم آیا۔ آپ اس سے ملیں، بات کریں، رحم کھائے، جو مرضی کریں، مجھ سے ان سب کی امید نہ رکھیں۔ اس نے سرد و سپاٹ لہجے میں کہا۔ صفورہ کی فکر نہ کرو، وہ کچھ نہیں کہے گی۔ سمیرہ آہر کو ماں، پھپھو، اس کی آواز اور لہجہ خود بہت سخت ہو گیا۔ اتنے سالوں وہ جس طرح بے خبر اور خاموش رہی ہیں، ان سے کہیں اب بھی وہ وہی کریں، اور آپ بھی اس کے بعد اس موضوع پر مجھ سے بات نہ کریں۔ وہ غصے میں اٹھ کر باہر نکلی تو دروازے پر ہی لائبہ کھڑی تھی۔ وہ شبی کا اچھے کیمرے والا فون لینے آئی تھی۔ اسے نوحہ اور شبی کی رنگت کی تضاد پر ہمیشہ حیرت ہوتی تھی۔ آج اس کو سمجھ آ گئی تھی۔ شبی نے کچن میں جا کر صفورہ کو اپنی اور پھپھو کے درمیان ہونے والی گفتگو کا بتایا۔ صفورہ فوراً پھپھو کے پاس بھاگی۔ کچھ دیر بعد دونوں باہر نکلی تو پھپھو کا مزاج بحال تھا۔ لائبہ اور نوحہ کے ساتھ صفی اور شبی کو بھی سیلفی اور تصویریں لیتی دیکھ انہیں یاد آیا۔ نصرت نے اپنے بیٹے کا نمبر دیا ہے، اسے شبی کی اچھی 2-3 تصویریں بھیج دو، امی میں سینڈ کرتی ہوں۔ شبی باجی کی فوٹوز تو فلٹر یوز کر کے بھیجنی پڑیں گی، اس نے ابھی لی گئی تصویروں کو سکرول کرتے ہوئے کہا۔ کوئی نہیں، ہماری شبی بنا فلٹر کے ہی بجلیاں گراتی ہیں۔ نوحہ نے پیچھے سے اس کے گلے میں ہاتھ ڈالا۔ کتنا بھی مسکا لگاؤ، تمہیں گفٹ میں وہ ہینڈ بیگ نہیں ملے گا۔ کون سا ہینڈ بیگ؟ فکر نہ کریں نوحہ باجی، میری طرف سے گفٹ میں وہ ہینڈ بیگ پکا۔ لو، بن گیا تمہارا کام۔ شبی نے فون میں مگن تصویروں کا انتخاب کرتی لائبہ کو دیکھ کر کہا۔ سبھی اس کی نوحہ کے لیے خاص انسیت سے واقف تھے۔ شبی، تم شادی کر کے اتنی دور چلی جاؤ گی، پھر؟ پھپھو کو خیال آیا۔ کہاں اتنی دور؟ مڈل ایسٹ ہی تو ہے، یورپ یا امریکہ نہیں، صفی نے کہا۔ ویسے شبی کو تو یہیں امی کے قریب ہی رہنا تھا، ملک کے باہر جانے کی خواہش تو میری تھی۔ نوحہ نے مصنوعی اداسی طاری کی۔ فکر نہ کریں ابا، آپ نوحہ کے لیے بھی وہیں کوئی بندہ ڈھونڈ لینا، پھر میرے اور امی کے یہاں مزے ہی مزے۔ صرف نوحہ ہی کیوں، اللہ نے چاہا تو شبی سب کو اپنے پاس ہی بلا لے گی۔ پھپھو نے اپنی طرف سے سب کو تسلی دی۔ ابھی کچھ طے ہوا نہیں اور آپ سب خیالی پلاؤ بنانے لگے، شبی نے کہا۔ پھر جلد ہی نصرت آنٹی سب طے کرنے آ گئی، اور وہ جو سب ٹھان کے بیٹھی تھی، موقع ملتے ہی نصرت آنٹی کے روبرو کہہ ڈالا۔ اسے یقین تھا امی یا کسی اور سے یہ سب کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے اس معاملے میں آخری فیصلہ جس نے کرنا تھا اس نے سیدھا اسی سے بات کی، اور جیسے وہ مسلسل اتنے دنوں سے دعائیں مانگ رہی تھی، نصرت آنٹی مان گئی۔ نہ بارات، نہ کوئی فنکشن، نہ جہیز، صرف سادگی سے نکاح۔ تمہاری بات سن کر مجھے اپنے انتخاب پر فخر محسوس ہو رہا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ایسی سمجھدار اور سلجھی ہوئی بیٹی اور بہو ملی ہے۔
اس کی بات سن کر نصرت آنٹی نے کہا تھا، کمال تو یہ تھا کہ سفورہ سے سادگی سے نکاح کی بات کرتے ہوئے انہوں نے شبی کا ذکر تک نہیں کیا تھا۔ شبی وہ کان پر ہاتھ رکھ کر اٹھ بیٹھی۔ اس کی یہ پکار اسے سونے نہیں دیتی تھی۔ کل سے میں نیچے بستر ڈال کر سوؤں گی، نوحہ نے اس کی طرف کروٹ لے کر دانت پیستے ہوئے کہا۔ پیاس لگی تھی اس لیے آنکھ کھل گئی۔ اس نے ڈھانک کر رکھا گلاس اٹھایا اور ایک ہی گھونٹ لے کر واپس رکھ دیا۔ سو جاؤ، وہ نوحہ کی طرف پشت کر کے دوبارہ لیٹ گئی۔ الماری کے اوپر والے خانے میں رکھا جیکٹ کس کا ہے؟ چند لمحے اس کی پشت کو گھورنے کے بعد نوحہ نے فیصلہ کرتے ہوئے اس سے پوچھ ہی لیا اور شبی کی سانسیں تھم گئیں۔ تمہارے پاس واقعی اس کا نمبر نہیں ہے؟ شبی کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے نیا سوال کیا۔ اور اس کے پاس تمہارا نمبر نہیں؟ تم نے عمران کے لیے ہاں کیوں کہا؟ یہ رشتہ امی کو پسند تھا۔ امی کے لیے اپنی پسند سے زیادہ اہم تمہاری خوشی ہے۔ امی کی پسند ہی میری خوشی ہے۔ نوحہ کا دل کیا جم کے ایک گونسا مارے اس کی پیٹھ پر۔ پھر سکون سے سوتی کیوں نہیں ہو؟ تم اپنی بکواس بند کر دو تو میں سوؤں۔ ساری کہانی میں تم نے جو بات چھپائی ہے وہ بتا دو تو مجھے بھی نیند آ جائے۔ اور خلاف امید شبی نے صاحبہ اور فیانسی والا حصہ بتا دیا۔ نوحہ کتنی ہی دیر چت لیٹی چھت کو دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، اب بھی وقت ہے، میں امی سے بات کرتی ہوں۔ کیا بات کرو گی؟ شبی جنجنا کر اٹھ بیٹھی۔ یہی کہ ماں کی تلاش میں نکلی آپ کی بیٹی اپنا دل راستے میں کھو آئی ہے۔ کچھ نہیں کھویا ہے میرا، انگلیوں پر گنوا سکتی ہوں کیا کیا کھویا ہے تمہارا۔ نیند، سکون، قرار۔ نوحہ، اس نے آجزی سے ٹوکا۔ نوحہ نے منہ بند کر لیا۔ وہ دوبارہ اپنی سابقہ حالت پر لیٹ گئی۔ اس کا نمبر کیوں نہیں لیا تم نے بے وقوف؟ نوحہ زیادہ دیر چپ نہیں رہ سکی۔ میں نے عمران کے لیے ہاں کہنے کا من بنا لیا تھا۔ سمیرہ کے ذکر پر تم نے امی سے جو بدتمیزی کی تھی، اس کے ازالے کے لیے تمہیں اتنی بڑی قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ نوحہ کی صاف گوئی پر اس کا دل بھی پل بھر کو ڈگمگایا۔ کوئی قربانی نہیں، یہ میرا نصیب ہے۔ سو ہی جاتی ہوں میں، کیونکہ تمہاری ہر فضول بات پر میرا غصہ بڑھتا جا رہا ہے۔ نوحہ دھاڑ سے اپنی جگہ پر لیٹی۔ ہاں تو سو جاؤ۔ شبی نے بھی سر تک چادر تانی۔ تم بے وقوف ہی نہیں، بے رحم اور ظالم بھی ہو۔ جہاں کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے۔ آنسو چپکے چپکے تکیہ بھگونے لگے تھے۔ ایک اور ناکام دن گزار کر وہ تھکا ماندہ گھر لوٹا تھا۔ ڈرائنگ روم میں ٹی وی دیکھ رہے ابو کو سلام کر کے وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا تھا۔ دروازہ کھول کر اندر قدم رکھتے ہی اس کا دل کیا سر پٹ واپس دوڑ جائے۔ کمر پر ہاتھ رکھے کھڑی تسمیہ اسے دیکھ چکی تھی۔ میری ماؤں والی حس اور رڈار سب ٹھیک کام کر رہے ہیں۔ اسے دیکھتے ہی وہ شروع ہوئی۔ ان سب کی جگہ اس کا نمبر اور ایڈریس لے آتے۔ تسمیہ نے پلنگ کی طرف اشارہ کیا۔ شبی کا پہنا ڈریس، سرخ دوپٹہ، سینڈل اور جمکو کے ساتھ وہاں یلو چٹ اور شبی اور شبی لکھا ٹیشو پیپر بھی تھا۔ جہاں نے اپنی دانستہ میں یہ سب کچھ بڑی اچھی طرح سے چھپا دیا تھا۔ پسند تو اچھی ہے اس کی۔ تسمیہ نے ایک جھمکا اٹھایا۔ ویسے یہ اس کی پسند ہے یا تمہاری؟ اس کا اترا چہرہ دیکھ کر انہوں نے اس کا موڈ بحال کرنے کی کوشش کی۔ پچھلے کئی دنوں میں اس کے بدلے مزاج اور خاموشی کو سبھی نے محسوس کیا تھا۔ آج وہ اپنے شک کی تصدیق کے لیے اس کے کمرے میں موجود تھی۔ وہ خاموشی سے پلنگ کے کنارے پر ٹک گیا۔ تسمیہ بھی اس کے بازو میں آ بیٹھی۔ کیوں خاموش رہے اتنے دن؟ کہا کیوں نہیں؟ ایسا کیسے ممکن ہے ماما؟ صرف چند گھنٹوں کا ساتھ اتنا ضدی اور طاقتور کیوں ہے؟ وہ الجھا بکھرا ماں سے پوچھ بیٹھا۔ ایسے مجنونہ بنو۔ تسمیہ اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر بال سنوارنے لگی۔ تلاش کرنے پر تو خدا بھی مل جاتا ہے، یہ تو پھر ایک لڑکی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں صبح سے شام کہاں بھٹک رہا ہوں؟ تمہیں واقعی کچھ نہیں معلوم؟ نہیں ماما،
साउथ मुंबई में है। सिटी में या सबरब में इतना तो पता होगा, ये भी नहीं पता। क्या हो गया था तुम्हारी अकल को? उन्होंने बाल संवारते हाथों से इसके सर पर चपत लगाई। पत्थर पड़ गए थे। वो आज़र्दगी से मुस्कुराया। तो दोस्तों, कैसे लगा कहानी का ये वाला हिस्सा आपको? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। कहानी अभी बाकी है। इस कहानी का अगला हिस्सा जल्द ही लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा। फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।